ہمارے بزرگ ہیں، مالک ان کی شان میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ پورا سٹیج بھرا ہوا ہے، ہمارے قبلہ بزرگ مخدوم مزمل شاہ صاحب تشریف فرمائے، ملک نحید عباس جج صاحب تشریف فرمائے، بہر آپ نے اعلان سنا ہے جناب محترم شوکت رضا شوکت صاحب تشریف فرمائے، پیر نجم الحسن نوتک صاحب، زہر 100 ذاکر پڑھ گیا ہے، باقی آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مرتضی عاشق صاحب، ایک پوری فہرست ہے، پھر جہاں تک آپ سنیں گے ذاکر تو آتے رہیں گے، بابا جی جو بانی ہوئے، تو پھر سارے ذاکری جہاں پر بانی کی حیثیت سے نوکری حاضر کر لی آئے ہیں۔ میں بھی چند لمحات اگر اجازت دو تو عبادت میں گزار لیں، کیونکہ میاں صاحب بھی تشریف لے آئے اور آپ عزادار بھی تشریف فرمائے، تو میں فائدہ لے لوں ایک بات کر کے، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ بھی راضی ہو جائیں گے، اور مسکرا پڑھنا داد اتنی کافی ہے، مسکرانا ہی داد ہے۔ چیلنج ہے میرا، آج تک جو کتاب لکھی گئی ہے ابھی تک، اس وقت تک تو ہے، جو کل لکھی جائے گی اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ اللہ نے پہلا جملہ وصول فرمانا ہے، بات شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے اپنی پرکار مشیت سے جسے تراش کے خود بنایا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ ایک یہ ہاتھ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جان مہربانی، لالا جی سامنے والے یا سیٹ بدلو یا خوش ہو جاؤ۔ ایک بار ہاتھ سوچا جوان ہے ادھری، باقر شاہ جی، سردار صاحبان، عزت دار لوگ، امام حسین آپ کو آباد رکھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ ایک اچھا دیکھو، ایک غلطی ہوئی ہے آپ سے، اس سے زیادہ داد نہ منگنی نہیں، میں پتو رہنا دا، انہوں نے کئی دفعہ آکے تیرے تے نہ لینے کوئی فرق نہیں، کہ میں نوکر رہا تے ہمیشہ رہنا ہے۔ سادات دے ویسے اسی نوکر ہیں، اسی وہ سیدان دی وجود تو اسی شیعہ ہو گئے، سادات دا ایک اپنا مقام ہے، آل محمد دی عزاداران دا ایک اپنا مقام ہے، امام حسین دے مدح خانہ دا ایک اپنا مقام ہے۔ تو وہ مقام بتانا شروع کریں تو 10-12 دن لگیں گے، سیدھا بات کر لیں۔ جو آپ نے داد جنہوں نے نہیں دی ان سے بات ہے، جنہوں نے واہ واہ کر لی سبحان اللہ کہہ لیا وہ تو خوش ہو گئے۔ ایک غلطی ہوئی ہے آپ سے، ایک ہوئی ہے ہم سے۔ جو آپ سے ہوئی ہے وہ پہلے بتا دیتا ہوں، اس پہ داد نہ دینا کیونکہ وہ آپ سے ہوئی ہے۔ جو ہم سے ہوئی ہے ادھر بھاویں کھلو بھی جاؤ۔ غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے علی کے فضائل سنے ہیں ہم سے، اور سرکار مصطفیٰ کے فضائل سنے ہیں کسی اور سے، تو پھر آپ کہیں گے نا معاذ اللہ یہ علی کو بڑھا رہے ہیں۔ نہیں، جس سے علی کے فضائل سننے ہیں اسی سے محمد کے فضائل اگر سنو گے تو تمہیں قدم قدم پہ پتہ چلے گا واقعاً محمد کے عبد کا نام علی ہے۔ واہ 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 واہ۔ یار جڑے پیچھے بیٹھے تھے مجلس سے چیو پنڈالی ہک کے بول دیں تسی چوپ ہاتھ اچھے حیدری۔ مشکل بات شروع کر کھڑا ہوں، مولا میری مدد کریں گے۔ لالا جی مہربانی، بھائی جان عطر خان، اجاز سار، لالا جی یہ سارے میرے اپنے بیٹھے یار، نانگے والے آئے نہیں ادھر پر تھوڑے علاقے کے نام ہے تو 100 منٹ لگ جاؤ گے، اتنے سردار بیٹھے ہیں جی۔ مولا زندگی کرے جی، میں دل سے دعا دے رہا ہوں، خوش آمد کرنے والا ہوتا ہی حرامی ہے، خوش آمد کیوں کیجئے؟ عزت کیجئے تو دل سے کیجئے، نہیں کیجئے تو نہ کیجئے۔ چونکہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، علی فرماتے دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ایک رزق دوسری موت۔ علی فرماتے جب دونوں چیزیں ہیں ہی اللہ کے پاس، تم حق بولنے میں کیوں پریشان ہو؟ آؤ سید آؤ، بسم اللہ جاؤ، ٹھیک ہے آجو بسم اللہ، ہوگی توجہ۔ اگر اگلے جملے پر آپ نے پوری قیمت دی تو ٹھیک ہے، ورنہ پڑھنے والی ہستیاں ہیں، میں سلام کر لوں گا، پھر ریت پہ موتی نہیں بکھیرے جائیں گے۔ یہ غلطی ہوئی ہے ہم سے کہ علی کے آپ سے غلطی، علی کے فضائل ہم سے سنے، سرکار کے فضائل کسی اور سے، تو پھر شش و پنج میں پڑھو گے۔ ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے، اس پہ رحیم یار مظفر گڑھ ملتان اسلام آباد بکھرے لئے پتہ نہیں کتھوں نے سردار تشریف فرماؤ، جڑی غلطی ساڑھے تو یہ دسن لگا۔ بابا نالائن عباس شاہ جی، ہم اس بندے سے، اب نہیں بولو گے تو میں جا رہا ہوں، ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک نبی کو پورا نہیں مانا۔ جو ہاتھ نہ اٹھا سکا نہ شیعہ نہ سنی، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا، جن دی چھاتے اللہ میں ایک باری ہاتھ اچھے حیدری
कौन आंदे भी इन्होंने 3 घंटे हो गए सुन गया। ये क्या मौजज़ा है यार। मैं तो गड्डी तो उतरिया तो झोली चा के दुआ देने लगा कि यार क्या रौनक है, क्या रूहानियत है। एक उसने अपनी प्रकार मशीयत से बनाया है, मोहम्मद। जो सर मोहम्मद पे यूं हिल जाए, कलमे दी जान छोड़। हाँ, अली तेरा और मेरा मौला है, मुस्तफा अली का मौला है। हाथ ना भी चाहो तो भी है, सिर मारो तो भी है। अली को मौला मानने से पहले मुस्तफा को मौला मानना वाजिब है, लेकिन इज्जत पहले मोहम्मद की करनी है। हम शियाने हैदर करार को काफिर न गए। हमारा मेयार देख, हम पहले अल्लाह को मानते हैं, फिर मुस्तफा को मानते हैं, फिर अहले बैत को मानते हैं, फिर किसी सब को मानते हैं। पहले अल्लाह, रसूल, अहले बैत, बाकी सब की इज्जत बाद में। जो भी इज्जत वाला है वो अल्लाह के भी बाद, मुस्तफा के भी बाद, अहले बैत के भी बाद है। हम अहले बैत से ज्यादा इज्जतदार किसी को नहीं मानते। दुनिया वालों की बड़ी इज्जत होगी लेकिन अहले बैत जितनी नहीं। अहले बैत का बड़ा मकाम है लेकिन मुस्तफा जितना नहीं। मोहम्मद की बड़ी इज्जत है लेकिन खुदा जितनी नहीं। मेयार समझ में आ गया? झोली मैं फैला के खड़ा हूं, ढेर सारा सफर करके मैं भाग भाग के तुम्हारी जियारत को तरसा हुआ था, मैं आ गया हूं। चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट भी दिखा दोगे तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। मैं कदम पे आना भी तुझे उठ के मेरे नाल दाद दो, सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट रखना। अल्लाह, रसूल, अहले बैत, फिर बाकी सारा जहान। लेकिन अब काफिर कहो, मुशरिक कहो, गाली कहो, मुशैरी कहो, हकीकत हकीकत है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? नमाज अल्लाह की थी, सजदे में मोहम्मद थे, पीछे सहाबा थे, पुश्त पे अहले बैत थे। तो आधे हाथ कभी मोहताज ना करे हो सैयदा जेड़े हुसैन अलैहि सलाम दी करीमाम में। बिस्मिल्लाह, तुसी दुआ बैठे करो, तुसी बड़े हो मेरे। बाबा जी बड़ी गल है तुहाडे च, मौला दी कसम है। हर इज्जत मोहम्मद के बाद है। चुप नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी, लेकिन इज्जत का मेयार होना चाहिए। मुश्किल दौर के हम खतीब हैं, पता नहीं किस किस पिंजरे में बंद होते हैं, फिर तुम्हारी अकीदे की वकालत करते हैं। शाबाश तो हक है ना, बाकी तो खैर है। मौला आपको सलामत रखे। गरीब घर का बच्चा था मुस्तफा, बकरियां चराते थे, दाद नहीं मिलोगी। हजरत हलीमा सादिया के घर पलते रहे। एक कच्चा सा मकान था, चमड़े का बिस्तर था, एक मिट्टी का प्याला था। मैं मौला की कसम खा के कह रहा हूं, मैं जिथे बैठे ना लाला, इथे मैं होंदा ना, मैं हुण तक दाद साथ दे के फारिग होंदा। मैं पढ़दा चंगा चाचा था और हाँ या नहीं, मैं सुनता बड़ा चंगा। सुनना भी हर बंदे को नहीं आता, जिसे आता है वो अपना इस्तेमाल फन करे, जिसे नहीं आता वो सवाब तो उसे भी होगा। जो सामने बैठे हो डॉक्टर साहब, ये इज़्ज़तदार में जनाब अली भाईजान कौन सरकार, तवज्जो रखना। सैयदा मदद करी, मैं कहूं और ये पहुंच जाए। उस मोहम्मद को गरीब लिख रहे हो जिसका सामने मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा, जिसका पूरा अरब मकरूज था, वो सारा सारा दिन मोहम्मद की जूती साफ करती थी। वाह वाह, तो वाह वाह भाईजान, मेरे बड़े हाथ पे चाहते ने, जरा हाथ नहीं चाह सकता उनकी खैर है। जब छाते गाजी दा आलम में ते वफा याद हाथ उचे है गरी। वाह झंग क्या बात है, वाह झंग क्या बात है, वाह सैयद क्या बात है। एक बार हाथ चाहो तो जड़े जवान बैठे है दरी है। अल्लाह अकबर। कितने सलाम करूं आपको यार जो शान मुस्तफा पे हाथ उठा रहे हो। फिर सांस ले लो। मजलिस शुरू होवे तो पढ़न होर तरीका है, मजलिस मुकन वाली होवे तो फिर होर तरीका है। आपको वाह वाह, कब्र तक नौकर, खुशखबरी, गुड न्यूज, अच्छी खबर आपके लिए, मेरे लिए, मदा खानों के लिए, मेहमानों के लिए,
سب کے لیے اچھی خبر کیا؟ ادھر مرنا ہے، ادھر علی نے مل جانا ہے۔ یار ہستے پو یار، ہسن دے پیسے لگتے ہیں علی دے نات ہے، یہ علی دے نات ہسنا نہیں ہوتا تو پھر خوشی مقدر ہی نہیں، پھر خوشی مقدر میں اللہ نے لکھی نہیں ہے۔ کون سا عرب کا تاجر تھا جو خدیجۃ الکبریٰ بی بی کا مکروز نہ تھا؟ سار اٹھاؤ، تھوڑا سا ہلاؤ، مجھے مسکرا کے دیکھو تاکہ مجھے پتہ لگے میرے اپنے تشریف فرما ہے۔ کون کا عرب کا سردار تھا جو خدیجۃ الکبریٰ کا مکروز نہ تھا؟ شہید محسن نقوی علی اللہ مقام مجھے فرماتے تھے جب تجھے مجمع داد نہ دے خود کو واہ واہ کر لیا کر تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے۔ اسے میں نے کبھی بے چین ہو کے نہیں سونے دیا۔ واہ 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 واہ، جتی تواڈی چم کے میں ذاکر ہو گیا تے میں دعا اج اتھے دعا کرو بھی جڑے تھکے نہیں نہ دی تھکاوٹ اتر جائے، جملہ میرا رسول فرما لے۔ اتنی بڑی بات ہے، جبریل بھی واہ واہ کرے تو میری داد والا کشکول پورا نہیں ہوتا۔ کیا کر کے میں آپ سے کہوں کہ توجہ کرو، عرب کا ہر سر ہے، میرا اللہ بول پڑھنا یار، عرب کا ہر سردار خدیجۃ الکبریٰ کا مکروز تھا، ابو طالب نہیں تھا۔ اور یار کیا بات ہے آپ کی سماعت کی، کتنے سلام کروں حسین کے عزاداروں کو۔ جیدی چھاتے اللہ میں بڑا بڑا تغیل لکلندر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ کالے کپڑے پا کے داد نہ دے تو تلاشی دے وے۔ بھوانے دا نعرہ جی ہاتھ اچھے حیدری آج نا نا۔ آپ کو کیا بات ہے کہ جنہوں نے یہ تقسیم کو وصول فرما لیا ہے، حضرت ابو طالب نہیں ہے، نہیں، وہ علی کا بابا ہے۔ یہ علی کی جو زبان ہے یہ لسان اللہ ہے نا۔ ہائے او جعفر، ہائے او جعفر، یاد کرے گی زمانہ، یا ہم جانے والے ہیں یا وہ آنے والا ہے، دونوں میں سے ایک کام تو ہے، یا موت قریب ہے یا ظہور قریب ہے۔ کس مقام پہ کھڑا ہے علی کا بابا جسے علی جیسا سلطان کہتا ہے یہ میرا ابا ہے۔ چھوٹے بندے نے کہا ہے بابا، غریب گھر کا بچہ تھا، 5-4 منٹ کی داد ہے، مولا کی قسم کھا کے ممبر پہ کھڑا ہوں گا۔ اتنے عزادار جم میں غفیر ہے، حسین کے ماتمیوں کا زیارت ہو گئی ہے، حسین کے ماتمیوں کو دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ 5-7 منٹ کی داد، منٹ تو ایک بڑا ہوتا ہے، تو 5-7 منٹ کی داد ہو، داد سے تو کان بھر گئے، لیکن بچے نو گھروں لبے تو باروں تو نہیں نہ مگدا۔ تسی جے دیو تو اکثر سانو گھروں لب گئی ہے یار، ضروری اکھر سانو کراچیوں لب گئی ہے تو سانو اتھو لب گئی ہے، نہیں سانو گھروں لب گئی ہے۔ محمد کی سادگی سے لوگوں نے فائدہ اٹھا کے غربت لکھی ہے، اور سن لے زمانہ، محمد کی زبان دشمن کے زبان کھینچ کر میں تیرے کتوں کو پھینک دوں جو میرے مصطفیٰ کو بھونکتا ہے جہاں بھی رہتا ہے۔ سادگی غربت کی نشانی نہیں، شرافت کی علامت ہے، شرافت کی علامت ہے۔ غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتا تھا، سنت رسول ہے بکریاں چرانا ہے، ہم نے کب انکار کیا ہے کہ نہیں؟ ہوگا، پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے بکریاں چرانا سنت رسول ہے، بکریاں پالنا سنت رسول ہے، ہوئے یوں سرما لگاؤ سنت رسول ہے، یوں کرتا پہنو یہ سنت رسول ہے، یوں پاجامہ پہنا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں تیل لگایا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں زلفیں سنوارا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں گھر میں آیا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں گھر سے جایا کرو یہ سنت رسول ہے، سفر ایسے کیا کرو سنت رسول ہے،
مہمان ایسے بنا کرو سنت رسول ہے، میزبان یوں کیے بنا کرو سنت رسول ہے، بچے کی پرورش ایسے کیا کرو یہ سنت رسول ہے۔ مصطفیٰ نے حکم دیا ہے نا، یہ کسر پنجتن پاک کی قسم، حضرت عباس کے علم کی قسم، جو چھت پہ لگا کے تم اپنے شیعت کے ہونے کا دلیل دے رہے ہو، جو عباس تمہارے گھر پہ سایہ کر کے کھڑا ہے، مجھے اسی کی قسم، تیرا ہاتھ نہ چب گیا، تیری دعا قبول نہ ہو، مجھے فون کری مذاکری چھوڑوں، ہاتھ نہ اٹھا تو اپنے ہاتھ دے ظلم دی معافی منگی، کہہ ہاتھ نہ گناہ کر بیٹھا، جو غازی دے بابے نے میرا سلام ہی نہیں کیتا۔ حد ہو گئی ہے، یہ جتنی شریعت میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی ہے، یہ سرکار مصطفیٰ نے مدینے میں لوگوں کو بتائی ہے۔ گھر میں کیسے آنا ہے، گھر سے کیسے جانا ہے، مہمان کیسے بننا ہے، میزبان کیسے بننا ہے، سرما کیسے لگانا ہے، تیل کیسے لگانا ہے، کنگھی کیسے کرنی ہے، کرتا کیسے پہننا ہے، پاجامہ کیسے پہننا ہے، سفر کیسے کرنا ہے، گھر میں رہنا کیسے ہے، جب سونا شروع کرنا ہے تو کس انداز سے شروع کرنا ہے، جب اٹھنا ہے صبح تو کس انداز سے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ سارا دین، اب نہیں بولے گے تو جعفر جانے لگا ہے، یہ سارا دین حسین کے نانا نے مدینے میں بتایا ہے۔ پاکستان کا امن خراب کر کے چند مولویوں کے پیچھے نہ جانا، سوال ہے میرا پڑھے لکھے طبقے سے، تجھے محمد کا بتایا ہوا سرما یاد ہے، دکھایا ہوا ہاتھ کیوں بھول؟ تواڈی دعا ہے مجھ سے، جڑا ہاتھ چل گئے، ہاتھ حسین دے نانے تو خیرات لے گئے، لبیک یا رسول اللہ، جہاں پھیپڑا کام کردہ ہے، ایک باری تو اچھا بولے چاہ جوان جڑا بیٹھے دل پہ کردہ یار علی دا نا ہے علی، اللہ اکبر، یہ کسی کی دی ہوئی خیرات ہے۔ جانے لگا ہوں، کوئی پہر تھوڑا پڑھنا ہوتا ہے، حاضری لگانی ہوتی ہے، نہ بھی پڑھتے تو بھی ہماری حاضری لگی ہوئی تھی۔ ہاں، پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے، حاضری لگوانے کے لیے ہے، غیر حاضری نہ لگے سید کی بارگاہ میں۔ غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتے تھے، چلو جی اس سے ہماری کوئی غرض نہیں۔ ایک چمڑے کا بستر تھا، ایک مٹی کا پیالہ تھا، یتیم تھا۔ اچھا اپنی زبان گل کرا، میں کیڑا یار تواڈے ہی ہاں، اے مظفر گڑھ تے جنگ ایک ہی ساری ثقافت ہے، میں تواڈی نوکری کرن بادشاہ دے حکم تے آیا، پیر نالائن عباس بخاری دے، مینوں کوئی جنگ دا بزرگ ہی حکم کر دے وے، اپنی زبان گل پہ کر دے کہ یار ظافر ساڈے جنگ ایک مومن بچہ عزادار ہے تو شادی کرنی ہے، تو یار پاکستان حسین دی نوکری کر دے، کوئی اچھا رشتہ لب کے دے، تیرے تو بابا جڑا ذاکر نو داد نہیں دیندہ اللہ انہوں ذاکر بڑھاوے، انہوں پتہ لگے نا بھی جرا چپ کر کے بھوے کنج ہوندہ ہے۔ لکھ تو دیا تم نے کہ غریب تھا، معاذاللہ بکریاں چراتے تھے، ایک مکان تھا، بابا جی شادی کرنی بچے دی تو انہوں نے کہا ابھی تو رشتہ لب کے دے کہ بلا کیسا رشتہ ہونا چاہیے، حق بندہ نا پوچھا میں، بچی پڑھی لکھی ہوئے، اچھے خاندان دی ہوئے، اچھی سیرت ہوئے، خوبصورت ہوئے، شریف ہوئے، خاندانی ہوئے، کچھ چیزہ جہیزت بھی لے کے آوے۔ میں ہوندہ جیسے تسی بیٹھو نا قبلہ، تسی میرے پیو جیڑے ہو، میں اتھے تواڈی ہتھاں دا بوسہ لیمن دل پیا کر دا، تسی پہلے پہنچ گئے ہو۔ جدہ انہوں نے اس شرطہ بزرگاں نے رکھیاں، میرا بھی باقر شاہ حق بن دے نا کہ میں بھی پوچھاں جی بچہ کی کر دے، جس بندے نو سالن دے ذائقہ دا نہیں پتا، انہوں حسین دی مجلس دے ذائقہ دا بھی نہیں پتا، وہ بیٹھا ہے انہوں ثواب ہوئے گا، جنہیں بول دے پائے تسی کمال پہ کر دے ہو۔ بچہ کی کر دے، بزنس بکریاں چار دے، تو آڈے ہو بابا جڑے اپڑ گئے ہو۔ اچھا جی گھر مکان، یتیم ہے، غریب ہے، یا علی مہربانی جی، کوئی وارث، یتیم ہے، گھر بھی نہیں، غریب بھی ہے، یتیم بھی ہے، چراندہ بکریاں ہیں،
میں ہاتھی بن سکتا نا بابا جی مسکین آدمی ہاں تسی جنوں بھی حکم کرو گے رشتہ مل جائے گا میں مسکین نو حکم نہ لاؤ بچی والے دے سامنے کون شرمندہ ہوئے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل جڑا بندہ کلمہ پڑھ دے ادھر تے واجب ہے پہلے محمد دی عزت کرے تے علی دی عزت بعد ہے میں شیعان حیدر قرار دی منت پہ کردہ برادران اہل سنت دی منت پہ کردہ خوش تے ہو جایا دے یار شان مصطفیٰ اس تو یہ بچے نو بھی سمجھ آ جانی ہے تم نے لکھ تو دیا کہ محمد غریب گھر کا بچہ تھا ایک چمڑے کا بستر تھا کچا مکان تھا مٹی کا پیالہ تھا چلاتا بکریاں تھا اگر محمد اتنا ہی غریب تھا تو یہ تیرے عرب کے 20 لوگوں نے بیٹیاں محمد کو رشتے پہ رشتے بھی دے رہے ہو غربت بھی لے کر آئے ہو جس داد تھوڑی لبے میں ادھر بہتا میں ناراض نہ ہوئے دے یار آپ سلامت رہیں آپ جی ہیں جی چلو سارے بول پو حیدر ہی آئے مہربانی لالا جی عزت پہلے محمد کی ہے ہر عزت مصطفیٰ کے بعد ہے چھٹی کرنے لگا ہے جعفر معذاللہ یار کم از کم یزیدیت تو نہ بھرو نوجوانوں کے ذہن میں اسلام تک تو رہو یار علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فاصل یہ دہشت گردی ہو گئی ہے تو عیسیوں کی اذان میں ایسا ہو گیا تو وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا یار خدا کا واسطہ ہے مسم پاکستان دا امن قائم ہوئے انہوں قائم رہن دے مولوی نہ پیچھے نہ لگیں مولوی نہیں چنگے ہوں دے غازی دی قسم ہے میں سچی گل پہ آنا چوک میں کھڑے ہو کر علی جن ولی اللہ پڑھا کر علی جن ولی اللہ پڑھنے سے ملا کافر کہتا ہے اللہ مومن کہتا ہے جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکی اللہ کرے ہون لالا شیعہ نہ ہو آج فیصلہ کریں جھنگ کی دھرتی پر فیصلے والے لوگ تشریف فرماؤ جھنگ کی دھرتی بڑی یا علی پڑھو کتابیں ہمارے علماء نے تو لکھا ہے پڑھو کتابیں گوگل کے نیچے پوری لائبریریاں پڑھی ہیں ایک بٹن کے نیچے ساری رات دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو نیٹ پہ بیٹھ گئے ایک آدھی کتاب بھی پڑھ لی جو مسئلے مکڑ جب بھی میں کہاں آگے بی بی مخدومہ مدد کرنا جملہ بھیجا ہے تو خریدار تو ہیں ان کو تھوڑا سا اور جگہ دینا میں منت کر رہا ہوں علی کی مخدومہ بیٹی جب بھی نالین مصطفیٰ سرکار مصطفیٰ کی نالین کمزور ہوتی ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی ایک ہی آواز دیتے حسن کے نانا یا علی جی مولا جوتی کو ٹانکا لگاؤ صدقے جاؤں علی دے نوکرہ تو پتر وار دیا میں علی دے نوکرہ تو بول پہ تھوڑا جا تکلیف ہے تکلیف معافی دے میں اگو جو بیٹھے سادات عظام تشریف فرمائیں دشمنی پیران دیئے تے گل سے اپنی پائی ہوئی ہے چنگا نوکر ہوئی انہیں جڑا سردار نے دشمنی اپنے گل پا لوگے سادات تے واجب ہے نوکر نے دعا دینا باقی جڑے میرے ویر بیٹھے نے امتی نہ تو میں داد کھول آنگا مسئلہ ہی نہیں بلا تشبیہ نالین مصطفیٰ اٹھا کے آپ کے اور میرے مرشد علی ٹانکے لگا رہے ہیں جناب مرتضی کمبر صاحب او جی او بھائی جناب ٹانکے لگا رہے ہیں علی تھک گئے ہو 1 2 3 یہ بندے رہے ہیں صاحب سارے لوگ مصطفیٰ کے پاس حاضر ہو گئے یا رسول اللہ جی یہ ہر وقت آپ کی نالین کو علی ٹانکے لگاتا ہے کبھی یہ شرف ہمیں بھی حاصل ہو سرکار فرماتے ہیں جو لگاتا ہے نا اسی سے پوچھو سارے مسلمان علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے سلام علی فرماتے میرا بھی سلام ہمیں دے نالین مصطفیٰ وہ کیوں ہر وقت تو نے قبضہ کیا ہے کبھی ہم بھی یہ ٹانکے لگائیں علی فرماتے ہیں مجھ سے نہ الجھو جس کی نالین ہے اسی سے پوچھو آپ نہ ہوتے تو یہ چپ کر گئے تھے میرے بعد سیٹا بدلیا جلالا
بولنے والا بندہ آگے بیٹھنا چاہیے تو چپ کر کے سنے چلو پیچھے ہو جائے تو خیر ہے کوئی مسئلہ تھوڑا ہوں کیونکہ اگلے محلے تے حق زیادہ ہوں نالین مصطفیٰ اٹھا کر بلا تسبیح آپ کے اور میرے مرشد علی یوں نالین رکھی ہوئی ہے سرکار کے سامنے آ گئے سرکار مصطفیٰ کے سلام یا علی وعلیکم السلام کیسے یا رسول اللہ آپ انہیں خود فرمائے نا کہ یہ نالین آپ کی کو ٹانکے لگانے کا شرف مجھے حاصل ہے انہیں کیوں نہیں کیا بات ہے یار آپ کی جو توجہ فرما گئے سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کن لوگوں نے میں بھیج دیا جن کو میری نالین کی معرفت نہیں وہ حقیقت مصطفیٰ کو کیا سمجھیں گے میں یہ تو اگر کہوں خطابت میں تو کہہ سکتا ہوں کہ پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے چپ کر جاؤ تو داد پوری ہے اب پھر ایک آدھے بندے سے گزارا نہیں نہ ہوگا چونکہ بات بہت بڑی ہے سرکار فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا اس جوتی نے جانا ہے عرش پر اسے غیر معصوم کے ہاتھ لگ ہی نہیں سکتے ہاتھ نیچے نہیں کرنے ایک سیکنڈ یہیں پہ رکھنا تمہاری دعا قبول ہوگی تم نے نہیں اٹھایا تو خیر ہے سرکار فرماتے ہیں جوتی نے جانا ہے عرش پر اسے غیر معصوم کو چھو بھی نہیں سکتا آج اس عظیم مجلس حسین میں مجھے آج پتا چلا ہے کہ سیدہ بطول علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی چونکہ عرش پر جوتی ایک نہیں دو گئی ہے ایک وہ جسے علی کے ہاتھ لگے دوسری وہ جسے سیدہ کے ہاتھ لگے لیکن دونوں جوتیوں کے جانے میں فرق ہے کیا جسے علی نے ہاتھ لگایا وہ پردے سے باہر رہی جسے بطول نے لگایا وہ پردے کے او یار کیا بات ہے تمہارے اس کی او یار کیا بات ہے اٹھو ہوئے ہاتھوں کی جلدی 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 باجر جلدی جلدی ہاتھوں سے ہے لری ایک بچے نے فرمائش کی ہے وہ پوری ہو جائے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا اس کی فرمائش ہے چلو ماتمی ہے مولا کا فرمان ازادار کا دل نہیں دکھانا چاہیے وہ کہے گا کہ پوری نہ کی پتہ نہیں کیوں نہیں کی اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ کوفہ کے منبر پہ علی بیٹھے تھے بیت المال تقسیم کر رہے تھے علی غریب مسلمانوں میں ایک بندہ مسجد میں اٹھ کھڑا ہوا میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں اس نے کہا یا علی معاذ اللہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں تو عدل سے تقسیم نہیں کر رہا علی کو بھونکا نا جلال میں آ کر ابو الحسن کہتے ہیں نکلو کتے یار ایک دو اماں نے تو بیٹا آزاداری مانگا تھا اماں کی دعا تو یاد رکھنی چاہیے نکل کتے علی نے یہ نہیں فرمایا کہ کتا بن جا نکل جیسے بندہ بزرگ بھی کہہ دیتا ہے کہا نکل کتے وہ کھڑا کھڑا کتا بن گیا علی نال ویر رکھنا تو کھول کے رکھو دیکھ لے بندہ کیے اس کا لباس اڑ گیا وہ کتے کی شکل سے مسجد سے نکلا کوفہ کے بچے جوان بزرگ وڈے نکے چھوٹے سارے پچھوں کوئی اٹ کوئی روڑا کوئی ڈنڈا کوئی سوٹا کوئی تھوک کوئی بجا کوئی لاکھوں کوئی لعنت ہر بندہ کہ وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا جنگ نہیں بولے گا تو آج تو بات جملہ ہی نہیں پڑھنا پڑھنا ہی نہیں ممبر تے وعدہ ہو گیا کدی سن لینا میں دس دینا اگر نہ بولے تھے مزاج ہی تو آڈے دے ہو کسے ضلع تے مزاج ہی نہیں کہ جدڑ نما کتا آ جاوے شہر چ جڑے پہلے پرانے کتے ہوں دے جو حال ہو کر دن جناب میرے تو بہتر جان دن یہ نوکر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے 1 2 3 4 پاکستان کے جتنے نیٹ ورک ہیں ہمارے آزاداری کے لائیو چلانے والے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں پاکستان سے لے کر دنیا کے 100 ملکوں سے زیادہ جناب کو اور ہمیں دیکھا جا رہا ہے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں جتنی دیر کہے میں کھڑا رہوں گا یہ میرا جملہ وصول فرمانا ہے کتے بندے پچھوں حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی شکل کتے والی تھی عقل تو تھا نا اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ گھر میں جو ان سے تو جان چھوٹے کہ جو پردے میں تشریف فرمائے کل سے اب تک حسین کی کنیزیں یہ جملہ ہے ان کے حق میں وہ مجھے دعا دیں گی انہوں نے حصے دی داد تے تو آڑی داد کھون تے دل پہ کر دے لمن تے نہیں بھائی جان مولا دی قسم میں گل یہ ڈی بڑی ہے مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جیسے یہ گھر میں داخل ہوا اس کی بیوی بلا تشبیہ روٹی پکا رہی تھی
اس نے دیکھا یہ گندا کتا نجس کتا لو لوہان یہ میرے گھر میں کہاں سے آیا؟ روٹی توے پہ ڈالی، جوتی اتار کے مارنے کا ارادہ کیا۔ پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نا 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 مارنا نہ مارنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ تیرا شوہر ہے کتا نہیں، کہتے ہیں شوہر ہے میرا، کوئی حرامی علی کو تو نہیں بھونکا۔ یار ابھی دیکھ لے، چلو چل چل پڑھ لو بھائی، میرے بچ پائے گے۔ علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے، علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ بس 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 لالا بس 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 لالا بس، خیر خیر بس لالا۔ اس کی بیوی جو تھی نا وہ مومنہ تھی، یہ جملہ میں تمہیں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں ورنہ نہ پڑھتا۔ اس نے رسی ڈھونڈی، اس کو دروازے پہ باندھا کتے صاحب کو، چادر سر پہ رکھی، سیدھا امیر المومنین کی بارگاہ میں، سلام مولا۔ علی فرماتے میرا بھی سلام، کیسے آئی ہو؟ ایڈی بڑی دات بد فوراں دات لبدی نہیں پر بندی ہے۔ مولا میں آپ کی مومنہ ہوں، محبہ ہوں۔ علی فرماتے میں تیرے ہونے سے پہلے جانتا ہوں۔ شاباش، یہ 100/100 نمبر ہے، ادھر اللہ 33 بھی لے جاؤ، بڑی گل دے۔ کیوں آئی ہو؟ سرکار ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کو آپ نے کتا بنایا ہے، اور میں نے تو نہیں بنایا، بن گیا ہے۔ مولا چلو وہی، ہن گل وڈی ہے۔ مولا وہ میرا شوہر تھا۔ علی فرماتے پھر سفارش کرنی ہے جو؟ نا یا علی، تیرے دشمن کی سفارش اور میں پھر منت کراں گا یار، شام دا ٹائم ہے، علی دی دھی دا واسطے نے جڑے بچے جوان بزرگ بڑے نکے بیٹھے ہو نا، بزرگ چلو ہاتھ نامی چامن تے خیر ہے، جڑے جوان بیٹھے اسے جملے تے بول پویا جے پوری زندگی جعفر نو داد نہ دیا جے۔ علی فرماتے ہیں جب تو سفارش کرنے نہیں ہے تو پھر کیوں آئی ہے؟ کہتی ہے سرکار میں تو اپنا دکھڑا پیش کرنے آئی ہوں۔ کیا؟ کہتی ہے سرکار وہ تو آپ کو بھانگ کے بن گیا کتا، اس کے 4 بچے ہیں، یا علی میری سزا ہے، میں کتے کے بچے پالتی پھروں۔ جیسا پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک باری سوالے ہے علی، آیا آیا آیا۔ علی ہر حال میں واجب ہے، علی ہر حال میں واجب ہے۔ اس علی کی ولایت واسطے او بی بی پیدل ٹوری ہے۔ ایک جملہ پڑھنا تھا کہ شام نہ ہوندی تو میں چھوڑ دے وہاں، پیچھے پڑھنے والوں سے معذرت، بادشاہ سے بھی معافی۔ ایک جملہ اس مخدومہ کے لیے، 100 ذاکر پڑھ گیا ہے، ابھی پڑھنے والی فہرست ہے پوری۔ وہ پاکستان دا سارا آزاداری تھے جھنگ کٹھائے، پورا سال بھی مخدوم صاحب مجلس کرامن نا، تو اسی سانو سنانا دے ہو، فلانے ذاکر نو سنا گے، فلانے عالم نو سنا گے، ہے کرانی آئے تو ہے کیوں نہیں کرو گے؟ میں نو عباس دے کٹے بازوں دی قسم ہے، تو اسی سانو سنانا دے ہو۔ جیڑی زخمی دھی ہے نا علی دی، وہ جعفر نو سنن نہیں آئی، تیری ہے سنن آئی ہے۔ جیڑی آئی تیرے واسطے انہوں آج خالی نہ ٹوری، کہ میرے تو مجلس مکدی نہیں پئی، میرے ٹائم ہے نہ کر سکو، مخدوم صاحب دے ٹائم ہے چکرنا، ملک نہید عباس دے وقت چکرنا، کسی اور مدا خان دے ٹائم چکرنا، ہے کیتے بغیر نہ جائیں، ورنہ آمن دا مقصد کوئی نہیں۔ میں پتہ مسائب شروع کیوں کیتا ہے، میں فائدہ لینا چاہتا تواڈی روحانیت تو، کیونکہ منظور نظر لوگ مل گئے ہو، تو تواڈی ہے نال نہ میرے جملے تے قبولیت دی مہر لگ جانی ہے، پوری دنیا تے پڑھ سکتا تواڈا نام لے کے پڑھ سکتا، لیکن تواڈی ہے نال مہر لگنی ہے کہ غریب مسکینہ تواڈے سامنے ہاتھ بن نکلو۔ غریب تو غریب بندے دی بیٹی مر جانا، میں اپنی زبان پہ گل کرتا ہوں، غریب تو غریب بندے دی، وہ ہے کرنا لے آزادار ہو، وہ تواڈی جتیاں تے میں پتر قربان کر دے ماں۔ غریب تو غریب بندے، ریڑی والے دی بھی دھی مر جائے نا تے بندہ 20 سال تو بعد بھی اس ریڑی والے تو پوچھے تیری دھی دی قبر کتھے؟ واہ 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 واہ
واہ واہ واہ واہ واہ واہ تو خیرات دیوان علی تو تے راضی ہے میرا کوئی گل نہیں تو سیدات دی محنت تے راضی ہے جناب سیدہ علیہ سیدنا روشن میں نوکر ہاں توڑا معافی دے ویا دے توڑی ہے تو میں پتر قربان کر دے وہاں اے ہے واسطے شام میں چوائی یہی سید دا دل نہیں پہ بھردا اپنی دادی نو پرسا کس طرح مقاما 24 گھنٹے تو دوتی چھے میں پہلے آکھے 35 گھنٹے ہو گئے نے جا تو اس غریب نو بندہ رومن آلے پوچھو نا تیری بیٹی دی قبر کت تھے تو ہاتھ پکڑ کے نا بیٹی دی قبر تے لے جاندے دعا کر تم ماتمی و ازادار بیٹھے ہو میری سنگت ہو یار یا من موت آ جاوے کہ میری لاش گھر جاوے یا یہ ہزاران دا اجتماع ہے کرے ایک دعا علی دی قبول کرنی ہے یا میں مرسا یا تو ہے کر سے میں اپنی جوانی تیری ہے تے لا دیتی ہے غریب بندہ بھی بیٹی دی قبر تے لے جاندہ ہے ہے کر یا نہ کر میں تے موت مانگ کے کھلوتا اللہ تین کدی مدینے لے جاوے نا محمد دے روزے دی جالی تے ہاتھ رکھ کے پچھی سہی سونا پیا وسدا ہے دھی دی قبر کے تھے دیندہ ہاتھ آزاد ہے اگر ناراض نہ ہوئے تے ایک باری سر تے مار لے محمد دی دھی تیرے تے میرے ماتم دی گواہ بڑھ جائے گی اللہ مان اللہ مان اللہ مان حوصلہ سید میں نے توڑے تے بولا دی قسم میں بڑا رشک پہ آندے 3 گھنٹے ہو گئے پیو پترانو غریبانو روندے روندے تے توڑی بھی ہمت ہے یار جڑے سیدانو پرسا بیٹھے دیں دے ہو جڑا ہاتھ رکھ دائے تے جوان ہے میں صدقے جاواں اور میں صدقے جاواں توڑی گل تو کیڑی سونی گل پہ کر دے آندہ 2000 بلب روشن ہوندہ ہے مسجد نبوی جدن مغرب دی اذان ہوندی ہے جدن بلبان دی روشنی ویکھ لویں نا پھر پیچھے مڑ کے ویکھیں ایک تینو اندھیری نگری ویکھانا بنی ہے آج بھی پوچھنا پہندہ ہے حسن دی ماں دی قبر کتھے لالا میرا پتر میرا بیٹا ناراض نہ ہوئے اللہ تیری زندگی کرے جناب سیدہ دا تو مہمان ہے بی بی قبول کیتا ہے تو صفتے آئے انہاں کنو سلام میں نوکر ہو گیا نا جی میں شہادت سیدہ نہیں پہ پڑھدا جملہ میں آکھی اگلا جملہ ہن کی میں آکھاں کوئی سید میں نو اجازت بابا نالین سا جی دیں دیو اجازت سید ہو دلو اجازت دے بھی جی میں ماتمیاں دے حوالے کراں تے انہاں دے جگر تے سیدہ اثر پاوے تے ہے کر لویں چونکہ یہ جڑی ہے یہ فرشتے لکھنا ہے نہیں نہ تو لکھی بھی نہیں جاندی جتنی تو ہے کر دے جدن محمد بیٹی دی قبر تے رو کے چپ کر دے نا پھر تیرا تے میرا مرشد علی نجف دا شاہ ماتم کر کے آدھے اللہ دا نبی میں توڑے تو بھی بڑا غریب ہاں رسول آدھن کائنات دا امیر ہے تے میری تو بڑا غریب کیوں ہے ماتم کر کے لئے آدھن اللہ دا نبی تسی نصیب آلے ہو تو آدھی بیٹی دی قبر دا نشان ملے یا نہ ملے دفن تے وطن تے ہوئی ہے علی آدھن میں او غریب ہاں جے ترائے دیا ہن تین رول رول کے مر کسے نو شام کھا گئی کسے نو کوفہ جیندہ ہاتھ ہائی تو اس سر تے نہیں مارے ہاتھ نہ بنو میں نوکرہ توڑا میں گناہگار ہو جاگا آزادار دے ہاتھ بننے ویک کے میں نوکرہ دی دے اگر جملہ پورا انجو نہ سنا ہوا جتنے جوان بیٹھو تو انو اکبر دا واسطہ ہے سر تے ہاتھ مارتے میں جملہ پورا کرا بارا جی سر تے ہاتھ مار لو واسطہ دیتا تو انو لالا ہو بیٹا ایک باری سر تے مار لے ہاتھ دینو واسطہ جو پہ دینا حسین ہاتھ ماتم روکی نا جدن علی رو کے چپ کر دینا پھر تیرا مرشد حسین کربلا والا غریب ہاتھ بن کے آدھے نانا تے بابا دھی دی غربت اچ میں تو آدھے تو ہی بڑا غریب ہاں حسین تو کی میں غریب ہے آدھے جدن تو آدھیاں دھیاں دفن ہوئے انہاں دے ہاتھ آزاد ہے ایک میری 4 سال دی معصومہ جنو سجاد رسیاں دینا اسے محلے چولے دینا سید توڑا دل نہیں مرجنا جنہیں ہاتھ سر تے مارے حوصلہ حوصلہ اور میں نے مخدوم صاحب روکے میں یار بزرگ ازادار ہو اور میرے ماما بینا توڑے اندر بیٹھی حسین دی زخمی دی اتنی ہے ضرور کرنا جو زخمی کرنا لی توڑی ہے دی تو میری ہے دی گواہ بڑھ جاوے عید ہوں دی ہے نا لالا انہوں نے پتا ہے یہ میری گواہی دیں گے میرا بینا
بھرا جاندن نا بہنا نو عید ملن سید مینو غازی دی قسم بہن دی فطرت ہے اگر بھرا ہوئے نا امیر تو بہن نو عید دیون بہن دے گھر جاوے پتہ ہے امیر بھرا دی بہن لالا کی آندی ہے بھائی جان میں نو سارے دے سامنے عید دیو انہاں پتہ لگے میرا ویر کتنا امیر ہے کہ اللہ نہ کرے جے بھرا ہوئے غریب او بہن نو عید دیون جاوے بہن بھرا دا ہاتھ پکڑ کے آندی ہے میں نو سارے دے سامنے عید نہ دے جندہ ہاتھ نہیں ماتم مستے اٹھیا تھک گیا ہوئے گا ہے تے عزادار میں تیری محبت دیکھ کے پردہ نہ جاوہ اللہ کرے تے تو سنودہ جاوے حوصلہ اللہ مولا تیری جوانی قبول کرے ایک باری سارے ہائے کر دے ہو ہائے سیدہ غریب بھرا دے ہاتھ پکڑ لیں دیئے بھائی جن میں نو سارے دے سامنے عید نہ دیو اندر آ جاؤ چاہ پی لاؤ پانی پی لاؤ نالے میں نو عید نہ دیے تا کر تو میرا غریب بھی رہا ہے میں جدن مجلس تے جان دیا نا مولا کرو تیرے واسطے دعا کر دیا جدن تینو مولا دیوے تو میں نو عیدہ دیویں براتاں دیویں لباس لے دیویں زیور لے دیویں اٹھ کے یا میں نو مار دیو گے یا گھر تک گل لا تو انو یاد روے گی بھائی جان تو آڑی جوانی دی قسم نہ کھاما سیدہ دی قسم کھاما او غریب بھرا دی بھین جیڑی بھرا تو عید نہیں نہ مگ دی جتن اسے بہن دے سر دے آوے نا موت اسے غریب نو آدھی آج کچھ کر کفن خود پوا ورنہ لوگ آکشن غریب دی بہن ہے کسے اور کفن پوا ہے سر تے ہاتھ مارو جڑے اکبر دے نوکر بیٹھے ہو ناراض نہ ہوئے جے جیڑا بڑا غریب ہانا تو آڈا مرشد حسین بی بی زینب لے بھرانو کفن معاف نہیں کیتا پھٹی عباد کفن سجاد پھوپھی نو پوائے ہے جیڑا بڑا غریب ہم مشہد علی رضا مولا کم علی بی بی نے بھرانو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو موجودے نالا آکے پھوپھی نو کفن پوائے ہے ماتم میں کرا تے ثواب دینو ہوئے اللہ جانے کہ دا غریب ہاں سجاد جو 4 سال دی بھائے سجاد نو آدھی رہی ہے تو میں نو کفن نہ پوا سجاد تو میرا غریب پھرا ہے سجاد دشمن بشارے سجاد میں نو محلے چولے تے دفنا سجاد میری رسیہ نک بس کر دیو غازی دا واسطہ ہے سیدو جان دیو میں نوکارا تو اڈا اگر روکے دیتے پھر جڑے جوانو وعدہ کرو تو انہوں معصوم بندہ واسطہ ہاتھ سر تے مارنا سینے تے نہیں مارنا بس کر دیو اگلی گل اوکھی ہے ایک باری تو ہے کرو تو جڑے سامنے میں نہ من ہاتھ یار بیٹا بھی رہا ہے او اللہ باس آلے ہو سارے نیٹ ورک آلے ہو کوئی نہ مومنٹ ہو یار علامہ تیری ماتم دی قسم حوصلہ میرا چل علامہ سید محمد مہدی اس کو وڈی ہے کریا جے ورنہ میں نہ روکو سید محمد مہدی بحر العلوم آندن میں خواب حسین مولا نو پوچھیا مولا تو اکبر دی برچی کڈیے عباس دے بازو چاہن اصغر دا تیر کڈے مولا کربلا کتھے تساں بھی ہے کیتی ہے تو صابروں دو سلطان ہے حسین فرمائن سید محمد مہدی تو سید ہے میری نسل چوئے میرے عزاداران دسی شاید میں غریب دی غربت تے کوئی ہے کرے فرمائن کربلا 2 مقام ایسے ہیں جتھے میری بھی ہے نکل گئی مولا مقام کہنے نے فرمائن پہلی دفعہ ہے نکلی جدن اصغر نو تیر لگے مولا اکبر دی برچی تے ہے نہیں نکلی تے اصغر دے تیر تے کیوں فرمائن نے کتے اس وقت میرے پتر نو تیر مارے جدن میں اصغر دا منہ پیا چم جائیں فرمائن میرے لب اصغر دے رخسار تے سر تے ہاتھ مارے دے سینے تے نہ ماری جڑے جوان ہو محمد مہدیہ دے مولا دوسری دفعہ ہے فرمائن دوسری دفعہ ہے نکلیے جدن میں نو سکینہ میدان اچھ ملے رہیے مولا معصومہ دی آمد تکی میں ہے نکلی فرمائن 4تھے قدم تے میری بیٹی ہے اس کتے 5ویں صاحب میری گردن تے ماری ہے میری سکینہ آدھی ہے انہوں نہ مار انہوں چھڑا میں ڈالا کوئی نہیں انہوں نہ مار انہوں بچا میں ڈالا کوئی نہیں حسین آدھن اس وقت میری ہے نکل گئی جدن شمر کتے نے خنجر
زمین کے سٹ کی ایک ہاتھ نال سکینہ دے وال پکڑ کے تجھے ہاتھ نال اس تماچے شروع کیتے میں کہ پروردگار یا حسین یا حسین یا حسین یا